اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ملا حجب ذات ارتاج ملا لیل داجن ملا بحر ساجن ملا جبل ذو نجاج ملا جف ذو وجاج ملا ارض ذات مہاد ملا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، تھکے نہیں ہیں تو کربلا والوں کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی قربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں آپ کے قربانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ میرا مالک جتنے عزادار بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا سبب پیدا فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں میری مختومان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے گھر ہیں سیدہ عزائے حسین علیہ السلام کے لیے گھر عطا فرمائے۔ نوجوان جتنے بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ بزرگان کو مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ وارث زمانہ مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہ گاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میر صاحب کا حکم تھا، اس کی تعمیل ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ چند لمحات کی حاضری ایسے قبول فرمانا۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے، پھر اسی سے سفر کرنا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا بہت بڑی کتاب ہے قرآن۔ جہاں تک اللہ کے رسول کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے سر۔ لیکن اتنی بڑی کتاب اعلان کر رہی ہے کہ میں ایک طبقے کو شفا دیتی ہوں، مومنین کو۔ بسم اللہ جی۔ مومن کے بغیر اللہ کہتا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں میرے قریب کوئی نہ آئے، اسے خسارہ ملے گا۔ ایک فرقے کو، ایک طبقے کو شفا دے رہی ہے، مومنین کو۔ ڈسپرین پیناڈیل جو پین کلر ٹیبلٹ ہم کھاتے ہیں نا، اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا یہ فلاں بندے کو شفا دے گی اور فلاں کو نہیں دے گی، جو بھی کھائے گا شفا ملے گی۔ لیکن قرآن کہتے ہیں میں مومنین کو شفا دیتا ہوں۔ یہ ہے شفا کا اعلان، وہ بھی مومنین کے لیے۔ سورت جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھتے ہیں، جب اسے آگے پڑھیں گے تو اس میں ہی آیت ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ میں مومنین کو شفا دیتا ہوں۔ اپنا اعلان اللہ خود کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ کہتے ہیں میں ہر ایرے غیرے کا اللہ نہیں، مومنین کا ولی ہوں۔ کیا عزت والے لوگ مل گئے ہیں مجھے، کتنے اچھے بچے جوان مل گئے ہیں۔ آپ سلامت رہیں سر، آپ سلامت رہیں۔ میرا اللہ آل محمد کے صدقے میں آپ کو سلامت رکھے۔ جو خوش بیٹھے ہو، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، جو مجلس میں آ گئے ہو، پھر بھی خیرات مل گئی۔ قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے۔ اللہ کی ولایت کا اعلان مومنین کے لیے ہے۔ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں آیت کیا ہے؟ اب داد دو تو پتہ چلے نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والے ہو نماز تم پہ واجب ہے۔ ادھر والے کو ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے، تھوڑے تھوڑے مسکراتے رہنا، داد بڑی ہے۔ یہ ہے نماز اور زکوٰۃ کا حکم، وہ بھی مومنین کو۔ جہاں روزے کی آیت ہے وہاں حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان، روزے تم پر واجب ہیں۔
نماز کا حکم تو مومنین کو، روزے کا حکم تو مومنین کو، قرآن شفا دیتا ہے تو مومنین کو، اللہ ولی ہے تو مومنین کا۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو۔ منبر کی قسم ایمان نام ہی علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مہربانی ذرا جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو احسان کرو، حیدری جیو بھجا حیدری۔ قرآن مومنین کو شفا دے رہا ہے۔ میں ایک فرقے کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، شیعہ حیدر قرار کے لیے، اپنوں کے لیے خطاب ہے، 72 فرقے سے خطاب ہی نہیں ہے۔ اگر برادران اہل سنت مجلس میں بیٹھے ہیں تو انہیں ثواب ہوگا، میں ان کے لیے پڑھ نہیں رہا، نہ ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے، وہ اپنے علماء کے ساتھ متفق ہیں اور رہیں۔ جو میرے اپنے بیٹھے ہیں بس ان سے ہی ہم مولا کی نوکری کر لیتے ہیں۔ قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، اللہ مومنین کا ولی ہے۔ آگے چلیں۔ ہر عبادت کا حکم مومن کو ہے۔ ایک عبادت ہے حج، سورۃ آل عمران، جہاں اللہ نے حج واجب کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حج البیت علی الناس، حج لوگوں پہ واجب ہے۔ میر صاحب چون گئے کراچی ہے، مجھے لگ رہا میں انٹرولی میں آ گیا ہوں یار۔ اتنی خوبصورت سماعت، علی مولا، علی مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن وہ بھی صاحب استطاعت پر، من استطعتم، جس کے پاس استطاعت ہے۔ غریب آدمی پہ حج واجب نہیں۔ بسم اللہ جی، آپ جیتے رہیں۔ امیر پر بھی جو حج واجب ہے وہ زندگی پوری میں ایک، ویسے ہر سال جو ہے میں روک نہیں رہا، واجب ایک ہے۔ وہ اس لیے ایک واجب ہے چونکہ ایک ہوتی ہے فقہ، ایک ہوتی ہے تفقہ۔ فقہ یہ ہے کہ وضو واجب ہے، تفقہ یہ ہے کہ کیوں واجب ہے۔ آپ سلامت رہیں جو مسکرا رہے ہیں۔ یہ فقہ ہے کہ ایک مہینے کے روزے واجب ہے۔ آگے تشریف لیں، آجائیں 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 آجائیں، بسم اللہ، ویلکم۔ ہیں سر، ہیں سر، ہیں سر، آپ مومنین عزادار بھائی ہیں۔ ہاں ملک صاحب کے بیٹے ہیں، بسم اللہ۔ ہیں جی، ہیں جی، ہیں جی، ہیں جی۔ مل کے یک زبان ہو کے کلندر مزاج بن کے بوزر نیت بن کے اور سبحان اللہ، طبیعت بن کے اور عمران نیت بن کے مل کے نعرہ حیدری عزادار گھر کے جوان ہیں، مالک زندگی دے۔ ہمیں بھیجن، ہمیں بھیجن، ہمیں بھیجن۔ یہ فقہ ہے کہ ایک مہینے کے روزے واجب ہے۔ یار اتنی توجہ کر رہے تھے، ہٹو نہیں۔ یہ تفقہ ہے کہ ایک مہینے کے ہی کیوں واجب ہے۔ پھنس گئے ہو چونگ والو۔ یہ فقہ ہے کہ 7 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ تفقہ ہے کہ 8 پہ کیوں نہیں۔ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو اس کو چھیڑیں گے اور بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ صاحب استطاعت پہ حج واجب ہے، وہ بھی زندگی میں ایک۔ اس لیے ایک حج واجب ہے کہ سرکار مصطفیٰ نے ایک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے، چونکہ پڑھا علی نے تھا، سنا نبی نے تھا۔ آئے 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 آئے، کیا عزت والے خیرات والے لوگ مل گئے ہیں بھائی جان۔ جن دی چھاتے علا میں ہاتھ اچھے حیدری۔ آپ جی، آپ کے بابا، آپ جی، بچے، یہ جوان سارے خوش رہے۔ ٹھیک ہے، صاحب استطاعت پہ حج واجب ہے، غریب آدمی پہ حج واجب نہیں۔ صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ واجب ہے، غریب پہ نہیں۔ صحت مند پہ روزہ واجب ہے، مریض پہ نہیں۔ جوان پہ نماز واجب ہے، بچے پہ نہیں۔ ہوش مند پہ نماز واجب ہے، بے ہوش پہ نہیں۔ عقل مند پہ نماز واجب ہے، مجنون پہ نہیں۔ 1 2 جو خریدار ہیں ان کو تو گنے۔ عقل مند پہ نماز واجب ہے، مجنون پہ نہیں۔ غریب آدمی پہ زکوٰۃ واجب نہیں، امیر آدمی پہ واجب ہے۔ مجھ پہ خمس واجب ہوگا، غریب پہ نہیں۔ جو دے سکتا ہے، میں دے سکتا ہوں تو مجھ پہ واجب ہے، میں نہیں دے سکتا تو مجھ پہ واجب نہیں۔ یعنی یہ ہے فروع دین، جو کسی پہ واجب ہے، کسی پہ نہیں۔
نماز کسی پہ واجب ہے کسی پہ نہیں. سفر میں جا رہے ہیں تو روزہ واجب نہیں، بعد میں رکھ. ملک جی بسم اللہ، مولا آپ کو زندگی دے دوبارہ صاحب. سفر میں جا رہے ہیں تو روزہ واجب نہیں، بعد میں رکھ. یعنی یہ فروع دین ہیں جو کسی پہ واجب ہیں کسی پہ واجب نہیں. اگر سفر میں جا رہے ہو تو حکم ہے کہ 4 رکعت کی بجائے 2 پڑھو، چونکہ سفر میں جسم تھک جاتا ہے. تھکاوٹ کو مد نظر رکھ کے اللہ نے ہمیں حکم دیا 2 کی معافی 2 پڑھ لے. مجھے کسی کتاب سے تم دکھا دو، میں آج زبان کاٹ کے تیرے چون کے کتوں کے حوالے کر جاؤں. یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جب تم سفر میں جاؤ تو 1 دن علی کو مانو 1 دن نہیں. آباد رہے وہ بندہ جو علی کو سلام کر رہا ہے. سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے. سبحان اللہ. میرے قبلہ، میرے بزرگ، میرے جوان، میرے عزادار، ہاتھ بلند جی حیدری. مہربانی، آپ سلامت رہیں، آپ کی جوانیاں سلامت رہیں. کیونکہ علی کی ولایت کا تعلق جسم سے نہیں، روح سے. باقی جتنے فروع دین ہیں ان کا تعلق جسم سے. یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اس پہ نماز واجب نہیں. دنیا کے مفتی اکٹھے کرو تو واجب نہیں. پورا قرآن بھی پڑھ لیں تو اس پہ واجب نہیں. ساری فقہ پڑھ لیں اس پہ واجب نہیں. لیکن علی ابھی واجب ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں قبلہ ہاتھ باندھ کے پوچھا، میرا مالک تو اتنا کریم ہے، تو اتنا جبار ہے، تو اتنا ستار ہے، تو اللہ ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ تجھے علی جیسا سلطان سجدہ کرتا ہے. تو اتنا عظیم ہے تجھے مصطفیٰ سجدہ کرتا ہے. تو اتنا عظیم ہے تجھے سیدہ سجدہ کرتی ہے. مجھے یہ بتا، نماز تو نے بالغ ہونے کے بعد واجب کی، علی کی ولایت پیدا ہوتے ہی واجب کیوں کی؟ اللہ کہتا ہے تجھے پتہ ہے جو بچہ پیدا ہوا اس نے کتنا زندہ رہنا ہے؟ نہیں. اللہ کہتا ہو سکتا ہے یہ بھی مر جائے. میں نے اس سے نماز تو نہیں پوچھنی، علی تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے. آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. علی حق، بسم اللہ. آپ کے کیا کہنے، آپ سلامت رہے. آپ کو میں وہاں کہہ رہا ہوں سکتا ایک حرف بھی آپ کی خلاف نہیں. جو ہے کہے وہ ہے. نماز واجب ہے، پڑھنی پڑے گی. نہیں پڑھو گے تو جوتیاں کھائیں گے. ہاں پڑھا کرو نماز. اس دن نماز خوش ہو جاتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں. شکر ہے کسی علی والے نے پڑھا ہے. آپ سلامت. واجب ہی تم پر ہے، علی والے پر، قبول ہی تمہاری ہے. سلام ہے آپ کو، سدا سکھی رہو. تو حج صاحب استطاعت پہ واجب ہے، غریب پہ نہیں. غریب کے پاس اللہ نے پوچھنا ہی نہیں حج کا. ممبر کی قسم، مجلس کی قسم، سیدہ تشریف فرما ہے. آپ کے اندر 13 تشریف فرما ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ بی بی مجلس میں ہوتی ہیں. حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری علیہ رحمہ جیسے عالم نے لکھا ہے ہر مجلس میں مخدومہ تشریف فرما ہوتی ہیں. مخدومہ کی موجودگی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں پیسے نہیں تو حج پہ نہ جائیں، لیکن نمک سے روٹی کھانا، کربلا جانا. جو بولا ہے بس وہی ذکر کا زینت بنا ہے. جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہوں حسین کی بارگاہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جوانہ دے ہاتھ اچھے حیدری. اوہ قریب کھڑے ہیں سر، تکلیف ہی نہیں دینی آپ کو. آپ سلامت رہیں جی. نماز مومنین پہ واجب، روزہ مومنین پہ واجب. قرآن شفا مومنین کو دیتا ہے. اللہ ولی مومنین کا ہے. ایک طبقے کو قرآن شفا دے رہا ہے، مومنین کو. تک تو نہیں گئے ہو؟ اچھا چلو چلتے ہیں کربلا. اتنی بڑی کتاب ہے قرآن. جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے. اور مصطفیٰ کی رسالت کی حد کیا ہے؟ رحمت للعالمین. عالمین حد ہے. اور عالمین کتنا بڑا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے
وہاں تک سرکار کی رسالت ہے، اور جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن ہے، لیکن وہ شفا ایک طبقے کو دے رہا ہے، مومنین کو۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن کہتا ہے ظالم میرے قریب مت آئے، اسے خسارہ حاصل ہوگا، بس مومنین کو شفا دوں گا۔ اتنی بڑی کتاب ایک طبقے کو زوار صاحب شفا دے رہی ہے۔ میر صاحب دعا کرنا، قبلہ دعا کرنا، میرے سامنے آپ تشریف فرمائیں۔ چلو میرے ساتھ، کربلا آج بھی اکبر کے کریم بابا نے اپنی دھرتی پہ اعلان کیا ہوا ہے، اور دنیا والو جو شفا قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے۔ خاک شفا، آپ کی کیا بات ہے؟ حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدریہ، جیو 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 جیو۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے، جبکہ مٹی میں شفا ہوتی نہیں۔ آپ جیسا مجمع نہ ہوتا تو جملہ نہ کہتا۔ مٹی میں بیماری ہے، انسان میں 4 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ 2 میں شفا ہے، 2 میں بیماری ہے۔ یہ اعتدال خدا ہے۔ مٹی اور آگ میں بیماری ہے، پانی اور ہوا میں شفا ہے۔ بچے کا پیٹ بڑا ہو، گال پچکی ہو، رنگ پیلا ہو، روتا بہت ہو، ضد بہت کرتا ہو، سوتا نہ ہو، دودھ نہ پیتا ہو، ڈاکٹر ماں سے پہلے سب سے پہلے پوچھتا ہے مٹی تو نہیں کھاتا؟ اللہ اکبر۔ مٹی جہاں کی بھی ہو بیماری ہے۔ حدیث ہے حسین کے نانا کی، سرکار فرماتے من اکل الطین ومات لم یتب لم یصلی علیہ، جو بندہ مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے اس پہ جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ پوچھا گیا سرکار وجہ، فرمایا آدم بنا ہے مٹی سے، مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت، اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے تاکہ کوئی کھائے نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اتنی قیمت دے دی ہے تو جھولی اٹھا کے آج پہلی دفعہ آپ کے شہر کی چھت پہ کھڑے ہو کے میں آپ کے سامنے جھولی پہن رہا ہوں، یہ لائیو چل رہی ہے۔ زمانہ دیکھے گا کہ اتنے چاہنے والے حسین کے بیٹھے تھے، ذاکر نے جھولی بھی پھیلائی۔ اس جملے پہ ضرور بولنا، بچے بڑے سارے۔ رسول فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام، اور جعفر صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ کھا کے شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔ واہ 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 واہ، کیا خیرات والے لوگ مل گئے ہیں، کیا خیرات والے لوگ مل گئے ہیں۔ قبلہ مہربانی، آپ بھائی جان آپ جیے ہیں، یہ سلامت رہے۔ ملک کی مہربانی، جو ہاتھ اٹھ بھائی جان، حیدریہ، لبیک یا حسین، اچھا، لبیک یا حسین۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے ان سب میرے سرداروں کے، ہر بندے کے، ہر بچے کے، آپ نے میری دعا قبول کی ہے۔ جو بندہ کھا کے شفا چک کے مرے جہنم حرام۔ اس کا مطلب ہے پوری زمین کی مٹی تخلیق آدم میں ہے، کربلا کی مٹی نہیں، کیونکہ کربلا کی مٹی چکھنا حرام نہیں۔ حق کا سیدھا راستہ، کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا، کربلا، اے ہماری درسگاہ، کربلا، کربلا، ہماری درسگاہ، کربلا، کربلا، ایمان نعرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوان ذرا بول پڑو، احسان ہوگا۔ حیدریہ، جیو میرا بیٹا، حسین کی مٹی میں شفا۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ پوری زمین کی مٹی، اگر کربلا کی مٹی بھی تخلیق آدم میں ہوتی نا تو آدم کا کوئی بیٹا بھی جہنم نہ جاتا۔ ہاں نا صحیح۔ اس لیے اللہ نے وہ مٹی نہیں رکھی، کیونکہ جہنم جو ہے وہ جزا اور سزا تو ملنی ہے، اس لیے اگر وہ اللہ نے رکھی ہی نہیں، کیونکہ پھر جہنم حرام ہو جاتی۔ جس کو بھی جہنم میں پھینکتا جہنم ٹھنڈی ہو جاتی۔ ایک بات پھر کرنی ہے، ان خیرات پہلے منگ کھلوتے ہیں، ہون کی میں منگی ہے، چلو ہون مہربانی کر دینا۔ پتہ نہیں کیا ہے حسین کی مٹی جو چلتے 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 تیرے مسلح پہ آ گئی ہے۔
جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ قیمتی بات پہ بلند ہوا ہے. بیٹے جیو میرے بچوں, نماز کی قبولیت کی شرط بن گئی ہے. سامنے شبیر علیہ السلام کی جاگیر کی مٹی تو پھر سجدہ کرنے کا مزہ ہو رہا ہے, پھر جلدی جلدی قبول کر لیتا ہے اللہ. وہ خاک شفا کا حیا کرتا ہے, چونکہ دو ہی تو معلّہ ہیں. مہربانی بھیجا, ایک عرش معلّہ, ایک کربلا معلّہ. وہ بلندی پہ معلّہ, یہ زمین پہ معلّہ. وہ اللہ کی وجہ سے معلّہ, یہ حسین کی وجہ سے معلّہ. وہاں جانے کے لیے جبرائیل جیسا ہم سفر چاہیے, براق جیسی سواری چاہیے, مصطفیٰ جیسا مسافر چاہیے, پھر پہنچ سکتا ہے. یہاں جانے کے لیے تو آپ جائیں, میں جاؤں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, چونکہ حسین غیر مشروط کریم ہے. مومنین کے لیے قرآن شفا ہے, کربلا کی مٹی تمام کے لیے شفا. کربلا کی مٹی میں ایک معجزہ ہے. کربلا کی زمین پر میرے قبلہ آپ تشریف کئی دفعہ لے گئے ہوں گے, اور جو نہیں گئے مالک ان کو جلدی جلدی بلائے, چونکہ سرکار چھٹے مولا کا فرمان ہے زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا تاکہ تمہیں جنت کے راستے پوچھنے نہ پڑے. کوشش کر لو, تھکے نہیں ہو تو حیدری آئے. ہر حلالی موالی سارے جوانوں کو, شیعہ سنی دوستوں کو سلام ہے جی. حسین کی مٹی میں شفا, قرآن میں مومنین کے لیے شفا. 39 دن گزر گئے خیبر میں, 40ویں دن کا سورج طلوع ہوا. دلدل محشر خرام پر علی تشریف لائے. گھوڑے سے اتر کر علی نے سرکار مصطفیٰ کو سلام کیا. مصطفیٰ نے علی کے سلام کا جواب دیا. یوں سرکار نے بلا تشبیہ علی کے چہرے کو غور سے دیکھا, سرخی نظر آئی علی کی آنکھوں میں. مولا کی قسم ایک بات اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا. سرکار نے پوچھا, یا علی آشوب چشم ہے, کوئی تکلیف ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. تو سرخی کیسی؟ کہتے یا رسول اللہ بس 39 دن خیبر کو دیکھ دیکھ کے نا غیرت اللہ کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی ہے. اللہ اکبر. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی میرے قریب آؤ. قریب ہے, مجھے دیکھنا ہے. داد بڑی ہو گئی. آپ کو داد دیتے دیتے میرے خیال 20-25 منٹ ہو گئے. 25 منٹ میں اگر میں نے پیٹ نہیں بھرا تو آگے کتنی داد لے لوں گا. آپ نے حد کی ہے. میں قبر تک آپ کا نوکر, دعا خیرات سب کچھ مل گئی. رسول کے قریب ہے علی, بلا تشبیہ بطول کے پاک بابا نے اپنا لعاب دہن علی کی عین اللہ آنکھوں میں لگایا. سرخی غائب. اب داد دو تو نوکر ہو جاؤں. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے, صرف محمد کا لعاب امیر المومنین. تھینک یو سر, میر صاحب مہربانی, بھائی جان مہربانی, میر صاحب سر جو ہاتھ اٹھ گئے میں نوکر ہو گیا ان کا. لعاب مصطفیٰ میں امیر المومنین کے لیے شفا ہے. قرآن میں مومنین کے لیے, کہاں مومن کہاں امیر المومنین. وہ قرآن ہے, یہ محمد کا لعاب ہے. وہ بندے کی آنکھوں کو شفا دیتا ہوگا قرآن, مصطفیٰ علی کی آنکھوں کو شفا دے رہا ہے جو عین اللہ آنکھیں رکھتا ہے. جتنے سادات عزادار مومنین بانیان اتنے بڑے بڑے نام میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ میرے قد میری شخصیت سے بڑی بڑی شخصیات حسین کے عزادار تشریف فرما ہے, جو اتنے بڑے بڑے ذاکروں کو پڑھا کے جنہوں نے ذاکر بنا دیا ہے, وہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو. بات میں آپ کی چونگ میں کر رہا ہوں, خیرات مل گئی تو نوکر, نہ ملی تو پھر بھی نوکر. جس محمد کا لعاب علی کو شفا دیتا ہے, اسی محمد کو میں نے بطول سے شفا مانگتے ہوئے دیکھا. آپ سلامت رہیں. آپ کا اٹھ کے بولنا بڑی داد ہے سارا, آپ کا بولنا بڑی داد ہے. ہاتھ ایک دفعہ اونچے چالو, حیدری. آپ سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں کہ بابا کے دل بولا
حدیث قصہ سرکار روز گھر میں پڑھا کرو، روز پڑھا کرو، کرونا نہیں ہوتا، ہاں نہیں ہوتا۔ تسبیح سیدہ اپنی بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو چھٹے مولا کا فرمان ہے، میری دادی سیدہ کی تسبیح کی تعلیم دیا کرو۔ بچہ سکول جائے تسبیح پڑھ کے جائے، ٹھیک ٹھاک۔ ساری زندگی امیر المومنین نے زرہ نہیں پہنی جنگ کے دوران۔ حضرت مالک اشتر نے صفین کے میدان میں پوچھا، یا علی آپ زرہ کیوں نہیں پہنتے مولا؟ فرماتے ہیں میری حفاظت کے لیے سیدہ کے ہاتھوں کا سیا ہوا کرتا ہی کافی ہے۔ علی کے لیے کرتا سیدہ محافظ ہے، ہمارے لیے بطول کی تسبیح۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے پھونک کے سویا کرو، چور ڈاکو یہ وہ ختم۔ کوشش بھی کریں گے تو نہیں ہوگا، یار وعدہ کر رہا ہوں۔ اور حدیث قصہ میری بہنیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ آپ کے 12ویں مولا فرماتے ہیں جس گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت ہو جائے میں 12واں بن بلائے مہمان ہوتا ہوں۔ اب یہ تھوڑی بات ہے کہ قائم گھر میں آ جائے پیچھے۔ حدیث قصہ سرکار مصطفیٰ نے جناب سیدہ سے نہیں کہا، یا فاطمہ تو انی آجدو فی بدنی ضعفن، بطول میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمانی، اپنی یمنی چادر دیجئے۔ فاتحتہ بالکساء الیمانی، بی بی کہتے میں نے اپنی یمنی چادر بابا کو دی، فغطیتہ بابا نے اوڑی۔ جب اوڑ کے لیٹے تو ایسے لگ رہے تھے جیسے 14ویں چاند کا چاند ایک ظاہر ہو گیا، اتنا نور تھا میرے بابا کے چہرے سے۔ بس یوں مصطفیٰ لیٹے چادر کے اندر، تھوڑی دیر بعد حسن مولا آ گئے، فرمایا السلام علیکہ یا اماں ہو، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ ہے۔ اماں مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ کہنا چاہیے تھا مجھے گھر سے آ رہی ہے، نہیں آپ سے آ رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا وہ میری چادر کے نیچے آپ کے نانا تشریف فرمائے، چادر کے بحرسن ہے۔ السلام علیکم یا جدہ ہو یا رسول اللہ ہو، آتازن علی ان ادخل معک تحت هذه الکساء۔ نانا جان اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ سرکار نے کہا بالکل تشریف لے آئیں۔ یا والدی، میرے بیٹا آئیں۔ حسن چادر کے اندر، تھوڑی دیر بعد نواب کربلا آئے، اماں مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری چادر کے نیچے آپ کے نانا اور بھائی حسین چادر کے بہر گئے۔ السلام علیکم یا جدہ ہو یا من اختارہ اللہ ہو، آتازن علی ان ادخل معکم تحت هذه الکساء۔ نانا جان مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اب جو سلام کا جواب دیا وہ انوکھا ہے، فرمایا وعلیک السلام یا والدی و یا شافع امتی، اے میری امت پوری کی شفاعت کرنے والا، چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حسین بھی چادر کے اندر، تھوڑی دیر گزری امیر کائنات ہے، سرکار امیر المومنین نے فرمایا یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ اخی رسول اللہ ہے، اپنے بھائی رسول کی خوشبو مجھے آپ سے آ رہی ہے۔ بی بی کہتے ہیں وہ چادر کے نیچے، امیر المومنین بیٹھ گئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ ہو، آتازن علی ان ادخل معکم تحت هذه الکساء، مجھے بھی اجازت ہے میں آپ تینوں کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا علیک السلام ہو یا اخی یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی۔ اللہ اکبر۔ علی بھی چادر کے اندر، 4 ہستیاں کائنات کی چادر کے اندر تشریف فرمائیں، اور چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں، مصطفیٰ ہے، حس مجتبہ ہے، مرتضیٰ ہے، نواب کربلا ہے۔ آیت نہیں آ رہی، تھوڑی دیر گزری بھائی جان چادر کی مالکن جناب سیدہ چادر کے قریب ہیں۔ یا بتا ہو آتازن علی ان ادخل معکم تحت هذه الکساء، بابا جان میں بھی چادر کے نیچے حاضر ہو جاؤں؟ رسول فرماتے بیٹا جلدی تشریف لے آئے، ہمیں نہیں آیت کو انتظار۔ اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہیں جو سیدہ کو سلام فر کر رہے ہیں، جو ہاتھ حسین کی اماں کے سلام کر رہے ہیں۔ اب سیدہ بھی چادر کے اندر تشریف لے آئی۔ کس معیار پہ مجلس چلی گئی ہے؟ ہاں روحانیت اور نورانیت برس رہی ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ ہستیاں 5 ہیں، چادر 1 ہے۔ حدیث قصہ پر بھائی جان مولا کی قسم میں ہزاروں جلدوں کتابیں لکھی گئی ہیں شرح پہ، سمجھ نہیں آتی۔ ایک
ایک پلنگ پر 2 بندے آ سکتے ہیں، ایک چادر کے نیچے مشکل 2 انسان، یہ 5 ہستیاں، ایک چادر ایک پلنگ، سوچا نہیں کبھی؟ اب جنہوں نے شرح لکھی ہے انہوں نے کیا لفظ لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حسن چادر سے باہر تھے، حسن الگ تھے، مصطفیٰ الگ تھے، جب حسن، بسم اللہ بھائی جان، جب حسن چادر کے اندر تشریف لائے تو محمد میزم ہو گئے، حسین آئے تو محمد میزم ہو گئے، علی آئے تو محمد میزم ہو گئے، وہ کہتے ہیں جب بطول آئی تو پھر یہ چاروں بطول میزم ہو گئے۔ اللہ کے تعارف سے پتہ چلے گا، جب جبریل نے میرے بڑے بھائی، میرے بچے، میرے جوان توجہ فرما رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جب میں دلیل دینے لگا ہوں، جب جبریل نے پوچھا یا رب من تحت هذه الكساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کیسے تعارف کرایا؟ اللہ کہتے ہم فاطمہ، تو کبھی ہم کوئی نہیں سمجھایا کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہم فاطمہ، تو یہ سارے فاطمہ ہیں، وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں، ایسا ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ بالکل، بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل انکل ایسا ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ہر رشتے کی نسبت سیدہ کے ساتھ، سیدہ کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں دی، جبکہ تعارف مردوں کے نام سے ہوتا ہے۔ آپ جب میرے گھر کا پوچھنے جائیں گے تو میرا پوچھیں گے، اگر میرے گھر کے کسی پردہ دار کا نام لیں گے تو لوگ کہیں گے کون آ گیا ہے۔ ہمیشہ تعارف مردوں کے نام سے ہوتا ہے، پردہ داروں کے نام سے نہیں۔ خالق فطرت تعارف کروا رہا ہے اللہ کہ ہم فاطمہ، تو فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ مالک آج کا تعارف تو اپنے محبوب کے ذریعے کرواتا کہ میرا رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، رسول کا بھائی ہے، رسول کے بیٹے ہیں۔ آج کا تعارف سیدہ کے نام سے کیوں کرواتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آج بنانی ہے اہل بیت، تاکہ زمانے کو پتہ چلے اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہوتے ہیں، رسول کے نہیں۔ سلام ہے اس بندے کو جس بندے نے مشکل بات کو خریدا ہے۔ ان آنکھوں کو سلام ہے، یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے میرے بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری آپ کی کیا بات ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہمیشہ آباد رہو، ہمیشہ خوش رہو، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے میرا اللہ آل محمد کے صدقہ میں۔ جو مانگنے آئے ہو جھولیاں بھر کے جاؤ، دروازہ ہی بڑا کریم ہے۔ آج 25 اور 26 سفر کی درمیانی شب ہے، آج 5واں دن ہے، علی کی بیٹی کربلا میں بیٹھی ہے۔ 20 سفر کو آئی تھی، 27 سفر کو گئی تھی، 7 دن رہی تھی علی کی بیٹی کربلا۔ الحمدللہ پورے ملک میں 20 سفر والے دن جب ہم گئے ہیں تو ماتمی عزادار، ہمارے بزرگان، ہمارے جوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پیدل چل رہی ہیں، یہ قافلے ہی قافلے ہیں۔ اور بہت رویا میں سارا دن، مولا کی منبر کی قسم۔ بچوں نے پوچھا کہ بلا کیا ہوا، کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یار بغیر تو نے ایک زینب کو پیدل چلایا تھا۔ اللہ اکبر، آج ایک زمانہ پورا پیدل چل پڑا ہے، علی کی بیٹی کی سنت ادا کرتے ہیں۔ عزادار ہیں، آپ کو اتنے عزادار بیٹھے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، تھوڑا سا اس مخدومہ کے لیے پڑھنا ہے جو حسین بچا کے شام سے واپس آئی ہے۔ مقدر ہیں علی کی بیٹی کے، نصیب ہیں جناب زینب عالیہ کے۔ کائنات میں کوئی ایسی بہن نہیں ہے، تو آپ کی نکل گئی ہے، راضی آپ پر جناب مخدومہ، جب تک سیدہ راضی نہ ہو ہے نہیں نکلتی۔ یہ آنسوں بڑا قیمتی ہے میرا بچوں، اس آنسوں کو لینے کے لیے نا حسین کی ماں مردوں کے مجمع میں چلتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ آنکھ کا رومال مس کرتی ہے، رومال تر کر کے کربلا لے جاتی ہے سیدہ، حسین جاگ میں تیرے زخموں کا علاج لے آئی ہوں۔ رویا کر حسین کو جی بھر کے، پتہ نہیں کل رہیں نہ رہیں۔ آج جو مقدر مل گیا ہے شبیر علیہ السلام کی مجلس، ان بانیوں کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے لیے ماحول بنا دیا عبادت کا۔ بانی کے لیے ضرور دعا کیا کرو، ماحول وہ بناتا ہے، ہماری عبادت ہو جاتی ہے۔
جو خرچ کر کے اس مشکل زمانے میں صف ماتم حسین کا اہتمام کرتا ہے. میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ان کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ان بیٹیوں کو بھی ہے. پورا 1 سال خیرات مانگ رہا ہوں آپ سے، یہ تھوڑی غربت ہے. پورا 1 سال علی جیسے سلطان اعظم کی بیٹی زمانے کے رذیل ترین بندے کے شہر میں بغیر چادر کے نماز پڑھتی ہے. واہ 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 واہ. جو ہاتھ سر پہ مار سکتے ہو یا سینے پہ، ایک دفعہ ہاتھ مار لو. ہے زینب ہے شام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیرۃ الاحرام نماز سے پہلے ایک رکن ہے، واجب ہے. یہ کان ہاتھوں تک لے جانے ہیں، ہاتھ معافی دینا کانوں تک، حرکت کیے بغیر اللہ اکبر کہنا ہے. یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. یہ ہر مرد و زن ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے. نماز مغرب جب پڑھی ہے نا، تسی عزادار ہو یہ عزادار بانیان بیٹھے نے، اللہ کرے جعفر مر جائے یا انہوں سمجھا لوے. شام غریبہ کی جو مغرب کی نماز میری مخدومہ نے پڑھی ہے نا، بس وہ آخری نماز تھی جب علی کی بیٹی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر. پھر پورا سال ہاتھ یہاں مصروف رہے. علی کی بیٹی سجدے کرتی رہی. تو میں صدقے جاواں اس ہے کرنا لے تو پتر قربان کرا تو آڈے تو جڑے علی دی دی غربت ہے پہ کر دے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. مل گئی خیرات. اللہ اکبر. کربلا میں داخل ہوئی نا جب مخدومہ، شام سے آ کر حسین کی زیارت پڑھی تھی. تربت اور کائنات کی پہلی بہن ہے. یہ بہنوں نو پتہ ہے بہن براواں دی قبر ویکھ کے خوش نہیں ہوندی. بہن دور تو برا دی قبر ویکھے تے باواں کھول لیندی ہے، سر دی چادر بھول جاندی ہے، قبر نو چومن لگ جاندی ہے. کائنات دی پہلی بہن ہے علی دی دی. سال تو بعد نا براواں جے قبراں ویکھ کے تے خوش ہو گئی. آندی سجاد شکر ہے کسے حسین نو دفنایا ہے. سجاد جدڑ میں گئی ہم تے بغیر کفن چھوڑ کے. آئے میرا اللہ، آئے میرا اللہ. حوصلہ. یوں کھڑی ہو گئی سیدہ میرے بچوں. جوان ضرور ہے کرنا، معافی دینا آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. تربت شبیر علیہ السلام کی طرف یوں میری مخدومہ نے بلا تشبیہ شہادت والی انگلی کی اور زیارت پڑھی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ثقلین. اتنا پڑھ کے نا بی بی بیٹھ گئی. ہن میں مر جاں. بھائی کی قبر کو دیکھ کر کہتے حسین معاف کریں، اگلی زیارت میں بیٹھ کے پڑھوں گی، میں کھڑے ہو کے نہیں سکتی. حسین تیرے قاتلوں نے اتنا کھڑا کیا ہے مجھے. حسین زینب اب کھڑے نہیں ہو سکتی ہے. شبیر سال ہو گیا ہے بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. جو ہے نہیں کر سکے وہ سیدہ آپ کو ہے کی خیرات عطا فرمائے. امیر بندہ ہوگا وہ یا نفیس آدمی ہوگا جو ہے نہ کر سکا. بچوں کی آنکھیں سمندر ہو گئیں. ویسے کوئی چہرہ ایسا نہیں جس پہ اداسی نہ چھا گئی ہو. میری بہنیں یہاں کوئی غیر آپ کا نہیں. ایک دفعہ آپ بھی ہے کرنا، علی کی بیٹی آپ کے اندر مہمان ہوتی ہے. جناب سیدہ حسین کی قبر پہ بیٹھی رہی. بیٹھ بیٹھ کر کہتی ہے سجاد اب مجھے اٹھا. اماں آپ کہاں جانا ہے؟ بی بی کہتی ہے عباس کے پاس لے چل. ہن میں غازی نال گلاں کرنی ہیں. عباس کی قبر پہ پہنچ گئی. میں مر جاؤں، میں ماتم کروں. پہنچ کر کہتی ہے رباب کو بلا. اصغر کی ماں آئی. کہتی ہے سجاد یہ تو اصغر کی قبر ہے. میں نے تو تجھے کہا تھا مجھے اب میں صدقے جاؤں جو سمجھ گئے. میں نے تو تمہیں کہا تھا مجھے عباس کی مزار پہ لے چل. سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں اماں یہی عباس ہے. بی بی کہتی ہے میرا عباس اتنا چھوٹا تو نہیں تھا. سجاد کہتے ہیں اماں جتنا مجھے ملا میں نے اتنا دفنایا ہے. عباس تیرا مجھے کربلا کے خاک شفا بن گیا ہے. یا حسین یا حسین یا حسین. حوصلہ حوصلہ پہ جان، حوصلہ حوصلہ. بس کر دو، بس نہ سنو اب آگے. میں کہتا ہوں بس کر دو. تمہارے چہروں کے رنگ بدل گئے. اچھا 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 ایک جملہ پڑھتا ہوں. 3 محمل بچے تھے. حوصلہ. یہ
یہ 3 معاملوں دی مہار پکڑی ہے سجاد مولا. ایک گل میں اپنی زبان کرنی ہے, معافی دیا جے. یوں مہار پکڑی ہوئی ہے, یہ حسین کا سر ہے. شام میں جب چلے یہ سر ہے حسین کا. ادھر سے 3 بہنا حسین دیا ٹریاں نے نا ماما لالے پاس ہے. سجاد پھپیاں نو ویند ہے, پھر بابے دے سر نو, پھر پھپیاں نو, پھر بابے دے سر نو. تیسری دفعہ حسین علیہ السلام پوچھے سجاد پھپیاں نو ویک کہ مینوں کیوں وینے؟ آندے بابا موسم نہیں میں تینوں مبارک دے ماں. وہ سجاد کیڑی گل دی مبارک دے میں؟ آندے بابا تیریاں 3 بہنا آیاں سن تے 3 واپس پہ دے. بابا میری ایک 4 سال دی معصوم آئی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. علامہ صدر الدین قزوینی ہماری مقتل لکھنے والے علماء میں معتبر ترین نام ہے. علامہ صدر الدین قزوینی نے جو بات لکھی ہے, مولا کی قسم ہے میرا دل کرتے ہیں ٹکرے مار کے مر جائے. آدھی رات کا وقت تھا جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا, میری ہائے نکلی. میری ضعیفہ ماں کمرے سے آ کہتی تجھے کیا ہوا, کیوں ہائے کر رہا ہے؟ میں کہ اماں میں ٹھیک ہوں, یہ دیکھو قزوینی کیا کہہ رہا ہے. پھر ماں پترہ بہ کے ہے کی تھی, پھر پورا گھر جا گیا, سارے گھر ہے کی تھی. آج اتنے سینکڑے ہزاراں دی تعداد ماتمی ازاداروں کوئی 5 بندے ہے کر دو. قزوینی کہتا ہے 3 محملوں کی مہار سجاد نے بہن کی قبر پہ روکی. کسی بی بی نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے محمل سے علی کی بیٹیاں زمین پہ نازل ہوئی. 11 سید ازادیاں معصومہ کا سلام کر کے دور جا بیٹھی. آخر میں سجاد مولا نے ماں رباب کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بہن کی مزار پہ لے آیا. رباب بیٹی کے ساتھ ایسے سوئی جیسے مدینہ میں سکینہ کے ساتھ سوتی تھی. قبر کے سرہانے سجاد بیٹھ گئے, قبر کے ساتھ جناب رباب لیٹی ہے. رباب کہتی سکینہ آنکھیں کھول تیرے در مل گئے ہیں, سکینہ آنکھیں کھول تیرا برقع لے آئیو. دعا کرو میں کیویں پڑھا. اچانک معصومہ کی مزار نے ہلنا شروع کیا. سرہانے بیٹھے سجاد کہتے سکینہ کیوں قبر میں اداس ہے؟ قبر سے آواز ہے, اب ہائے نہ کرو تو مجھے معافی دینا, تھک گئے ہوگے. قبر سے آواز ہے سجاد ذرا میری قبر کے پاؤں کی جانب دیکھ. سجاد نے دیکھا ماتمیوں کوئی قیامت کا منظر تھا. منظر کیا ہے؟ عباس مولا کی 2 چھوٹی بیٹیوں نے عباس کا کٹا ہوا سر سکینہ کی قبر کے پاؤں پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نوکر معافی مانگنے آیا ہے, پانی لینے گیا تھا پھر واپس نہیں آیا, تجھے شام تک تماچے مارتا آیا شب. اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم اللہ